ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ علیہ آپ گلی میں جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہے نا، یہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بہت خاص مرید ہیں۔ یہ گھر جا رہے تھے تو راستے میں نا ایک درویش ملا، مجذوب سی حالت تھی اس کی، تو اس کی نا بال بکھرے ہوئے تھے، زلفیں بکھری ہوئی تھیں، داڑھی شریف بڑی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، برا حال تھا، کپڑے بھی بہت زیادہ پھٹے پرانے تھے۔ مطلب یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھ کر نا جو عام فہم کج فہم لوگ تھے نا، وہ اس سے نفرت کر رہے تھے۔ تو وہ گلی میں نا بیٹھا ہوا تھا، ایک اروڑی سی بنی ہوئی تھی جہاں پر وہ بیٹھا اپنی مستی میں وہ بیٹھا، تو اس پاس سے نا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی گزرے۔ تو ابھی تک آپ دوران خلافت تھی آپ کی بابا فرید کے پاس سے، بھی ولایت کا جو شرف تھا وہ نصیب پوری طرح نہیں ہوا تھا، تو ابھی غلامی میں چل رہے تھے بابا فرید کے بارگاہ میں۔ تو اسی حالت میں آپ جب اس کے پاس سے گزرے نا، تو وہ شخص آگے سے بیٹھا، تو ایک دم سے اس نے جو خاموش تھا، اس سے پہلے کبھی وہ بولا نہیں تھا، خاموش رہتا تھا بالکل بھی، تو اس دن وہ بولا اور آواز دی خواجہ نظام الدین اولیاء کو اور کہنے لگا کہ نظام الدین میری بات سنیے۔ تو نظام الدین بھی حیران ہوا کہ یہ پہلے تو کبھی نہیں بولا تھا، آج اس نے میرا نام بھی لیا ہے اور مجھے بلایا بھی ہے۔ تو آپ واپس مڑے، پوچھا کہ بتاؤ میاں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو گے؟ تو خواجہ نظام الدین نے فرمایا بھی پوچھو، میں دوں گا جواب آپ کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ آپ عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ جب آپ کو آپ کا مرشد نوازے گا تو اس کے بعد آپ عاشق بننا چاہو گے یا محبوب بننا چاہو گے؟ تو خواجہ صاحب جو تھے نا وہ پریشان ہو گئے، کچھ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے بھی تم نا یہاں پر رکو اور میں ابھی گھر جاتا ہوں اور اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، تو وہ جب پوچھ کے بھی آتا ہوں کہ میں محبوب بنوں یا عاشق بنوں، کیونکہ محبوب کا مقام اور ہے اور عاشق کا مقام اور ہے۔ تو وہ جب اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھاؤ، وہ دوڑتے دوڑتے خواجہ نظام الدین اولیاء ماں کے پاس گئے اور کہا کہ امی جان راستے میں ایک مجذوب ملا ہے، تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو میں پریشان ہوں کہ اس کو کیا جواب دوں، عاشق بنوں یا محبوب بنوں؟ آپ سے پوچھنے آیا ہوں، آپ بتاؤ عاشق بن جاؤں یا محبوب بنوں؟ تو ماں بھی تو ماں تھی نا، تو اس نے فرمایا کہ بیٹا جب مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو، جس نے سوال کیا ہے اسی سے پوچھ لیتے کہ محبوب بنوں یا عاشق بنوں۔ تو سوچا بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، اسی وقت واپس دوڑے کہ اسی کے پاس جاتا ہوں اور اسی سے پوچھتا ہوں کہ میں نا کیا بنوں، عاشق بنوں یا محبوب بنوں۔ جب واپس گیا نا وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ادھر سے ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، کافی اس کی تلاش کی مگر وہ نہ ملا۔ کافی دوستوں سے پوچھا کہ ادھر ایک مجذوب بیٹھا تھا، تو ایک شخص نے بتایا بھی میاں نظام الدین کیا کر رہے ہو، درویش آدمی ہو، اچھے خلق والے ہو، اچھے انسان ہو، صاف ستھرے ہو، وہ تو پتہ نہیں کیا اس کی حالت تھی، اس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے موت ہو گئی ہے، تو اس کا تو کسی نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، لوگوں نے تو اس کو گھسیٹ کر، ایک گندی روڑی تھی وہاں پر، ایک کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے وہ فلان جگہ پر ہمارے گاؤں کے کسی کونے میں، تو وہاں پھینک دیا لوگوں نے اسے، تو ویسے ہی وہ بدبو آ رہی ہے لوگوں کو اور لوگ اسے نفرت کر رہے ہیں، تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو آپ نے آگے سے اس کو کوئی جواب نہ دیا، اس کو کیا پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ زلف ماہی دے پیچ انوکھے تے میں پیچ گئی وچ پیچاں، وہ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، محبت والی سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ دوڑتے دوڑتے نا وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اس نے بتایا تھا کہ ہم اس کو کہاں پھینک آئے ہیں، تو گئے اور ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا خواجہ نظام الدین نے، یقین مانیے بہت خوبصورت جملہ بولا، اور ایک شکوہ کیا جیسے کہ، اور اس شخص سے کہا کہ اگر اتنی ہی جلدی تھی مرنے کی تو مجھ سے سوال کیوں کیا پھر تم نے؟ تو کیا ہوا، ابھی اتنا سوال کرنا تھا خواجہ نظام الدین کا، تو وہ بھی شخص اٹھ کر بیٹھ گیا جو لوگوں کی نظر میں مر گیا تھا، ظاہری طور پر وہ واقعی مر گیا تھا، لیکن اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا نظام الدین بس یہی جواب لے لو، عاشق نہ بننا، محبوب بن جانا، عاشق بنو گے تو یہی حال ہوگا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کیونکہ وہ عشق کا جو ہے نا وہ ویسے بھی بڑا امتحان سخت ہوتا ہے،
عاشق بننے کے لیے پھر بڑا کچھ، جیسا کہ بلال حبشی دیکھ لیں، گرم ریتوں میں زبان پر انگارے بھی آئے، بہت کچھ مارے کھائی، بہت کچھ کیا۔ تو یہ عشق کی ایک نشانی ہے، وہ جیسے کمیار کے بھانڈے کی مثال ہے کہ کمیار جب بھانڈے بناتا ہے، برتن بناتا ہے مٹی کے، تو وہ اس کو آگ میں ان کو جب ٹھیک ٹھاک تپش دیتا ہے، تو پھر جب نکالتا ہے، پھر ان کو ٹھکورتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لوگ بھی ٹھکورتے ہیں خریدنے کے لیے، جس کی آواز اچھی نکلے وہ اچھا برتن ہوتا ہے، جس کی آواز کچی ہو وہ کچا برتن ہوتا ہے۔ تو وہ یہ پکانے کی مثال، وہ برتن، مٹی کے برتن پکنے کی مثال ایک عاشق کی نشانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا عاشق نہ بننا، محبوب بن جانا۔ تو عاشق بنو گے تو یہی حال ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ عاشق کو کبھی نہیں سمجھنے والے۔ تو جب وہ دیکھا تو واقعی پھر خواجہ نظام الدین محبوب الہی، آج بھی ان کا نام مشہور ہے، تو وہ محبوب الہی بنے، انہوں نے پھر اللہ سے ہی محبت کی۔ حالانکہ وہ عاشق لوگ بھی ہیں، عشق کے بنا تو پھر انسان کی کوئی منزل مکمل ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو پھر وہ محبوب الہی بن گئے۔ یہ بڑی خوبصورت بات، ابھی میں نے ڈیوٹی ختم کی تھی، سونے کے موڈ میں تھا، تو بس دل نے کہا کہ نہیں یار کچھ بیان بھی کر دوں، تو میں نے کیا۔ آپ لوگوں کو امید ہے پسند آیا ہوگا، تو آپ اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی جو نقش قدم ہے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، آپ سب سے بھی راضی ہو۔ بہت شکریہ میری ویڈیو سننے کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔